مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ دو قبیلے رہتے تھے، اور یہ دو بھائیوں کی اولاد ہیں، اوس اور خزرج۔ یہ دو بھائی تھے، مدینہ میں آ کر کے بس گئے تھے۔ قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، یہ دو بھائیوں کی اولادیں ہیں، اور یہی آگے چل کر جب ایمان لائے تو انہی کو انصار کہا گیا۔ انصار یا تو قبیلے اوس کے ہیں یا قبیلے خزرج کے۔ تو قبیلے خزرج میں ایک شخص تھا ابو عامر راہب، یہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو میدان احد میں لڑنے کے لیے چلے گئے، جبکہ انہوں نے رات میں اپنی بیوی سے شباشی کی تھی اور غسل نہیں کر پائے تھے، ویسے ہی میدان جنگ میں چلے گئے تھے اور شہید ہوئے۔ جب ان کی لاش سامنے لائی گئی تو دیکھا گیا کہ ان کا پورا بدن بھیگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کہ فرشتوں نے جن کو غسل دیا، یہ اس صحابی کا باپ ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، اور مدینہ کے لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خاص طور سے یہ جس قبیلے کا تھا، خزرج کا، خزرج والے اس کے اوپر جان چھڑکتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کے لیے ایک تاج تیار کیا ہوا تھا اور اس کو پہنانے والے تھے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج مسعود مدینہ میں ہوا۔ اب اس کو چھوڑ کر کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی میدان میں اپنا حریف سمجھا۔ یہ تو میرا مقابل یہاں آ گیا، سب لوگ مجھے چھوڑ کر کے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو اس نے اپنے دل میں بغض اور کینہ لے لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنے لگا۔ یہ وہی ہے جس نے جنگ بدر کے بعد قبائل قریش میں جا کر کے لوگوں کو جنگ کے اوپر ابھارا، اور جنگ احد برپا ہوئی۔ دوسری جنگ جو ہوئی، جنگ احد، یہ اسی کے بھڑکانے کی وجہ سے ہوئی، اور یہ وہ شخص ہے جس نے میدان احد کے اندر ایک گڈھا کھودا تھا، جس گڈھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے، اور جس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ یہ اتنا خبیث آدمی تھا، لیکن جب اس نے اسلام کی ترقی کو دیکھا اور دن دونی رات چوگنی ایمان اور اسلام اور مومنین اور مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ وہاں سے بھاگ کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس چلا گیا، پہنچ گیا وہاں، اور وہیں سے اس کے خیال کے جتنے لوگ مدینہ میں تھے منافقین، ان سے کہا کہ مسجد کے نام پر ایک ایسا اڈا بناؤ جہاں سے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی جا سکے۔ یہ 12 لوگ تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی۔ مسجد زرار جو ہے کہاں بنائی گئی؟ تو بالکل مسجد قباء کے بازو میں، لی مجاوری مسجد قباء، مسجد قباء کے پاس ہی میں یہ مسجد بنائی گئی۔ اور عذر پیش کیا گیا تھا کہ کچھ بوڑھے لوگ ہیں جو مسجد قباء تک نہیں جا سکتے، تو یہیں پڑھ لے، بڑا طرح طرح کے اعذار ان کے پاس تھے، انہوں نے مسجد بنا لی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، نماز پڑھ کر کے مسجد کا افتتاح کر دیں، ہم لوگ نماز شروع کر دیتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت میں مشغول ہوں، جنگ سے واپس آنے کے بعد میں اس مسجد میں نماز ادا کر دوں گا اور تم لوگ نماز شروع کر دینا۔ جب آپ جنگ سے واپس ہوئے، ابھی مقام ذی اوان نہیں میں تھے، ابھی مدینہ نہیں آئے تھے، جبرائیل نے آ کر کے خبر دے دی کہ اللہ کے رسول، وہ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اس کی یہ صفتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر کے اس کے اندر آگ لگا دو، مسجد جلا دی، منہدم کر دی۔ یہ ہے مسجد ضرار۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ ان مسجد بنانے والوں کی نیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ قسم کھا کر آپ سے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ نیک ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہمارا ارادہ اس مسجد کو بنانے کا نیک ہے، اچھا ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ مسجد کس بنیاد پر بنائی گئی تھی؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، یہ مسجد ضرار ہے، ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی۔ کیا مطلب نقصان پہنچانے کا؟ مضارۃ مسجد قبائن، مسجد قبا کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ مسجد قبا کو تکلیف پہنچانا بولے تو مسجد قبا کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں اگر 2 صف ہوتی ہے تو لوگ زیادہ ادھر آ جائیں گے، وہاں آدھی صف بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو یہ ہے مسجد کے مصلیوں کو توڑ کر کے ناپاک نیت کے تحت کسی اور طرف کر لینا، یہ اس مسجد کو نقصان پہنچانے کے مرادف ہے۔ یہ ہے کہ جہاں 2 صف ہوتی ہے آدھی صف بھی نہیں ہوگی، تو یہ مسجد کو تکلیف پہنچانا ہے۔ کچھ لوگوں کو، کچھ مصلیان مسجد کو مسجد سے الگ کر کے کسی ایسی جگہ پر پہنچانا جہاں پر ایسے کام ہوتے ہیں جو خلاف کتاب اور سنت ہوتے ہیں، ایسی تمام مسجد ضرار ہے۔ جی ایک تو یہ ہے مسجد قبا کو تکلیف پہنچانا کہ اس کے نمازی گھٹ جائیں، یہ ایک۔ وہ کفرن، مسجد میں کیا چیز بیان کرنی چاہیے اور مسجد میں کس چیز کی تشریح کی جائے، کس چیز کو پھیلایا جائے، بتایا گیا ایمان۔ اور یہ مسجد ایمان پھیلانے کے لیے نہیں، اسلام پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ کفر پھیلانے کے لیے، جو ایمان کا عین اپوزٹ ہے۔ مسجد ایمان پھیلانے کے لیے بنانی چاہیے، لوگوں کی ایمان کی اور توحید کی اصلاح کے لیے مسجد ہونی چاہیے، اور ایمان کا عین اپوزٹ کفر ہے، وہ مسجد کفر کی بنیاد پر بنائی گئی تھی۔ نمبر 3، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، کہ مسلمان بٹ جائیں اور ان کی وحدت ٹوٹ جائے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسجدیں جن کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو، یہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرتی ہیں، اور اتحاد کی بڑی اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اتحاد کی بڑی اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں۔ وہ مسلمانوں کے درمیان تفریق نہیں چاہتا۔ آج مسلمان کمزور ہیں اس وجہ سے کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں بڑی خوفناک تفریق ہے ان کے درمیان۔ کسی نے لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، کہ ان الشقاق یضعف الامم
القویہ ویمیت الامم الضعیفہ. اختلاف جو ہوتا ہے مضبوط قوموں کو کمزور کر دیتا ہے. یضعف الامم القویہ، طاقتور لوگوں کو، طاقتور قوموں کو اختلاف کمزور کر دیتا ہے. وَيُمِيتُ الْأُمَمَ الضَّعِيفَةَ، اور کمزور قوموں کو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے. طاقتور قومیں کمزور ہو جاتی ہیں اور کمزور قومیں مٹ جاتی ہیں اس شقاق اور اختلاف کی بنیاد پر. آج مسلمان دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان کی طاقتیں اسی اختلاف کی نظر ہو گئی ہیں، اور ان کی طاقتوں کا کوئی بھی مطلب جو ہے سیاسی سطح پر یا ایمانی سطح پر کچھ بھی نہیں. تو یہ تفریق بین المومنین، مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، یعنی to create separation among the disbelievers. مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، یہ تفریق بین المومنین. هذا واحد. اچھا دوسرا، چوتھا کیا ہے؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ارصاد کا مطلب ہوتا ہے المعقل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سمتھنگ بیڈ بیس. اچھا جوائنٹ، لوگوں نے ناولوں میں پڑھا ہے. جوائنٹ کا مطلب ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وہ جوائنٹ کا جہاں لفظ استعمال کر رہا ہے وہ ایسی جگہ پر استعمال کر رہا ہے جہاں لوگ شراب کے لیے جمع ہوتے ہیں، کچھ خرافات کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے جوائنٹ کا ترجمہ دیکھا، جوائنٹ کا ترجمہ دیکھ لیں جوڑ، جوائنٹ کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ ملان، یعنی ملا دینا کسی چیز. ایک ترجمہ اس کا لکھتا ہے اڈا. یہ دیکھو اڈا، اڈا بہترین لفظ ہے اس کے لیے، جوائنٹ کے لیے بہترین لفظ ہے اس کے لیے. معقل یعنی مضبوط مقام، کوئی مضبوط جگہ، اس کو کہتے ہیں ارصاد. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. You can say a base for supporting those who wage war against Allah and His Messenger. جی یہ مطلب وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی خوفناک سازش کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کوئی مضبوط جگہ بنائیں. یہ مسجد ان 4 صفات پر مشتمل تھی، اور یہ 4 اغراض خبیثہ اس مسجد کے بنانے کے پس پشت تھے. جی مسجداً ضراراً وکفراً وتفریقاً بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. A bad base for supporting those who wage war against Allah and His Messenger. That is called irsadan liman harab Allah wa rasulah. یہ مسجد گرا دی گئی. لہذا ان 4 صفتوں میں سے کوئی بھی صفت اگر کسی مسجد میں پائی جائے، مسجد مسجد ضرار ہے، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بہت پیارا ہے. جنگ تبوک میں نفیر عام ہوا، عام اعلان ہوا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں لڑنے کے لیے سب اس لشکر میں شریک ہوں جو رومیوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمانڈر ان چیف تھے. اس جنگ میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں اتنے افراد شریک نہیں ہوئے تھے، اور لوگوں نے چندے کے اعلان پر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، حضرت صدیق نے کیا دیا، آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی نے کیا دیا، سب آپ کو معلوم ہے، تفصیل دیکھ لیں. 3 لوگ تھے جن کی نیتیں صاف تھیں،
بس ہم لوگ گھوڑے سے جانے والے ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، پیدل جا رہے ہیں لوگ، اگلے پڑاؤ پر پہنچ گئے، ہم لوگ گھوڑے سے وہاں پہنچائیں گے۔ آج کل کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ بھی گئے، وہاں سے واپس بھی آ گئے، یہ لوگ شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، نام نہیں لیا، ثلاثہ کا ہے، تھری the three وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وہ تین جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، ثلاثہ means three، تین جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی نہیں گئے تھے جو معذور تھے، ان کے پاس عذر موجود تھا، بچے نہیں گئے تھے، بچوں کے لیے جنگ ہے ہی نہیں، عورتیں نہیں گئی تھیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے شریک ہونا، کچھ منافق تھے، وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر معذرت کرنے، ہم اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، ہم اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے کو ان کی اس حرکت سے شروع کیا ہے، یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف تو طرح طرح کے عذر معذرت کریں گے، دیکھو یہ یا تذرون الیکم، تو وہ عذر معذرت کرنے لگے، قسمیں کھانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ لیکن یہ تین جو تھے، ان میں کون کون تھے؟ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ اور تیسرے مرارہ ابن ربی، یہ تین لوگ تھے، انہوں نے کوئی عذر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پیش نہیں کیا، یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کوئی عذر نہیں پیش، ہم کوئی ایکسکیوز نہیں کریں گے، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں، جیسا دوسرے لوگوں نے کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان تینوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اس کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربی یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور خالی روتے تھے، صرف روتے تھے۔ کعب ابن مالک جو ہے وہ کہتے تھے کہ میں گھر میں نہیں بیٹھا، میں مسجد میں آتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، کسی کو سلام کرتا تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا تو میں سوچتا کہ میرے سلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں، اور نبی جب ان کی طرف دیکھتے اور یہ دیکھنے لگتے تو نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، حالت یہ ہو گئی تھی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، زمین باوجود کہ کشادہ تھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ یہ دیکھیں مجھے بتا دو، زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، ارے نبی بات نہیں کر رہا ہے، صحابہ بات نہیں کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ دیکھتے تھے کہ آپ کے ہونٹ ہلے کہ نہیں سلام کا جواب دینے پر، مایوس ہو گئے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف۔ اللہ، 40 دن تک ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا، مضت 50 لیلہ ثم جاءت التوبہ، یعنی 40 دن گزر گئے، 40 دن جب گزر گئے تو ایک اور آرڈر آیا، کعب ابن مالک کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا، کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ کعب ابن مالک نے کہا افاطلقها، طلاق دے دوں؟ وماذا افعل، اگر رسول یہ فرمائیں کہ میں اسے طلاق دے دوں، طلاق دے دیتا ہوں ابھی۔ اللہ، کیا پیار تھا انہیں ایمان سے، اسلام سے، دنیا کی ساری محبتیں ہیج تھی رسول کی محبت کے سامنے۔ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رسول کی محبت اور دنیا کی محبت کیسے غالب ہوتی ہے؟ یہ دیکھو یہاں بتایا گیا ہے کہ کیسے غالب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان سے کہو کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں۔ حضرت کعب نے کہا افاطلقها، طلاق دے دوں؟ اگر نبی یہ فرمائیں
کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو میں طلاق دے سکتا ہوں. کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے لیے نہیں کہا ہے، یہ ہے کہ اپنی بیوی کے قریب مت جاؤ. انہوں نے جا کر کے اپنی بیوی سے کہا الحقی باہلک، میں کہ چلی جا، نبی کا حکم ہے چلی جا یہاں سے. اپنی بیوی سے الگ. کیا پیار ہے انہیں اسلام سے، ایمان سے اور اللہ اور اس کے رسول سے. اسے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور ایمان اور اسلام کی اور توحید کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دینا اور دنیا کی تمام محبتوں کو مغلوب کر دینا. یہ مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب کر دینے کا. اچھا، بیوی چلی گئی. ہلال ابن امیہ کی بیوی آئی، کہا کہ اللہ کے رسول ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بہت طبیعت خراب ہے ان کی. ایک تو وہ ادھیڑ عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، اور شیخ ضائع لیس لہ خادم، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کے رسول بیمار ہیں تو حل تکرہ ان اخدمہ، وہ دیکھو آدمی ہے، وہ مرد ہے، عورت دیکھو کتنا پیار کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے. کہہ رہی اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا ہے کہ بیویاں الگ ہو جائیں، تو حل تکرہ ان اخدمہ، کیا میں اپنے شوہر کی خدمت کروں تو آپ کو ناپسند لگے گا؟ اللہ اکبر. یہ عورت یہ دیکھ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیز کیا ہے، شوہر کے ساتھ رہ کر اس کی خدمت کرنا یا شوہر سے الگ ہو جانا. کہا کہ اگر وہ بیمار ہیں اور بوڑھے ہیں تو خدمت کرو، لیکن قریب نہیں جانا اس کے. سمجھ گئے؟ قریب نہیں جانا اس کے. تو ان تین صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا. بیویاں جو تھوڑا بہت تسلی دے دیتی تھی وہ بھی چلی گئی. کیا حالت ہوئی ہوگی. اللہ 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 ارشاد فرما رہا ہے ان کی توبہ ایسی تھی. ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. کیا بات ہے. 50 دن گزرے، 40 دن گزرے تو بیویوں کو الگ ہونے کے لیے کہہ دیا. 50 دن گزرے جاءت التوبہ، توبہ کی آیتیں اتر گئی. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. میں جب مسجد میں آیا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے سرخ ہو رہا ہے. میں بڑے ادب سے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مژدہ سنایا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں نہ دے دوں، جتنی پراپرٹی ہے میں سب اللہ کے راہ میں دیتا ہوں. کیسے لوگ تھے. اگر قرآن ان کے بارے میں ایسی بات نہ کہتا تو یقین نہیں آتا تھا کہ روئے زمین پر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے اس قدر محبت کرتے. بیوی کے بارے میں بات آئی تو کہا طلاق دے سکتا ہوں اگر رسول فرمائے. بیوی کے بارے میں حکم آیا اس سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو گئے. توبہ قبول ہوئی تو کہا کہ اللہ کے رسول ساری جائیداد میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. یہ کیسے لوگ صاحب. واقعی جہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، صحابہ کرام نے سکھایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے. انہوں نے سکھایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے، یہ بتایا انہوں نے. لہذا ان کے بھی بڑے احسانات ہیں امت کے اوپر، جن احسانات کو امتی کبھی بھول نہیں سکتا، فراموش نہیں کر سکتا. یہ ان 3 لوگوں کا واقعہ ہے. اختصار کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل احادیث میں ہے اور سیرت کی